اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ۔ ثقلین شاہ صاحب، یہ کتاب میں جو آپ نے قلم ڈالی ہے نا، اس سے کتاب کی جلد جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے۔ اگر ڈالنی بھی ہے تو بالکل ابتدا میں ڈالیں، یا ایسے نہیں ڈالا کریں۔ ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں، اور کتاب المتاجر میں بھی آپ کو بیع فضولی بتانے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں پر مسائل ہیں۔ کتنے مسائل ہیں؟ 13 مسئلے آپ کو بتائیں گے۔ ان 13 مسائل میں سے آج ہم کوشش کریں گے کہ پہلا مسئلہ مکمل پڑھیں اور دوسرے کا کچھ حصہ پڑھیں، کیونکہ اگر دوسرا بھی پڑھیں گے تو عبارت لمبی چوڑی ہو جائے گی، پھر پتہ نہیں کہ آپ اتنا اس کا مباحثہ کریں گے یا مباحثہ نہیں کریں گے۔ تو پہلا مسئلہ، توجہ میری طرف ہو بیٹا۔ پہلا مسئلہ فرماتے ہیں، جو چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کے لیے شرط ہے کہ اس میں ملکیت ہونے کی صلاحیت ہو۔ شرعی طور پر ملکیت ہو یا قانونی طور پر؟ شرعی طور پر ملکیت ہونی چاہیے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے شرعاً آپ مالک نہیں بن سکتے۔ جب آپ ان کے شرعاً مالک نہیں بن سکتے تو نتیجے میں آپ ان کو بیچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ مثلاً آپ کا چھوٹا بھائی جو کہ آزاد ہے، وہ کسی کا عبد نہیں، تو آپ آزاد انسان کو بیچ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاکستان میں تو بہرحال یہ جو لوگ پیسوں کے ذریعے عورتیں لیتے ہیں، میں خریدنے کا لفظ بھی نہیں کہوں گا، عام طور پر میرے خیال میں جس علاقے میں آپ ہیں وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کہ 50-60 سال والا بندہ 4-5 لاکھ میں ایک لڑکی لے کے آتا ہے۔ تو اگر بیچنے اور خریدنے کا عنوان ہے تو یہ بیع جائز نہیں ہے، لیکن اگر لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ یہ پیسے مجھے دیں، میں اس میں لڑکی کا جہیز وغیرہ دوں گا، پھر تو الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ میں اپنی بیٹی بیچتا ہوں تو آزاد انسان کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، مثلاً حشرات الارض، زمین کے کیڑے وغیرہ۔ کسی زمانے میں کہا گیا پاکستان میں کہ بھائی کالا بچھو بیچو تو اس کی اتنی قیمت ہے، سانپ بیچو تو اس کی اتنی قیمت ہے۔ یا آپ چھوٹے ہیں، آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، یہ چینی جب ہمارے علاقوں میں ٹھیکے کے لیے آتے ہیں تو لوگ مینڈک پکڑ کے یہ ان کو بیچتے ہیں، کیونکہ وہ مینڈک بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ کتا بیچنا جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی وہ لسٹ ہم انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اور انسان کے جو اضافی چیزیں ہیں، اضافی چیزیں مثلا ناخن کاٹ کے بیچے، یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ بال کاٹ کے بیچے، یہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ آج کل دیہاتوں میں کیا کرتے ہیں کہ یہ جو 3 ڈبے والے آتے ہیں وہ بال بھی خریدتے ہیں، پھر چھوٹے بچے جو ہے ادھر ادھر جو ہے کیا ہے وہ بالوں کو جمع کر کے ان کو بیچتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، سوائے ایک انسان کی فالتو چیز کے، وہ کیا ہے؟ لبن المرأۃ، عورت کا دودھ۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بچہ دیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی دودھ نہ پلائے، تو وہ کسی اور کو کہتا ہے کہ میں آپ کو اتنی تنخواہ دوں گا، آپ آ کے دودھ پلایا کریں۔ تو یہ دودھ بھی کیا ہے؟ انسان کی اضافی چیزوں میں سے ہے، جیسے پسینہ نکلتا ہے، لیکن اس کی قیمت ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ زمینیں المفتوحۃ عن وطن، میں تو فی الحال عین پر بھی فتح پڑھ رہا ہوں، نون پر بھی فتح، لیکن بیٹا یہ لغت کا مسئلہ ہے، بیچ والے حرف کی حرکت، یہ عام طور پر صرف نحو میں بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صرف نحو آخری حرکت بتاتا ہے، من حیث الاعراب والبناء،
کہ آیا یہ کلمہ معرب ہے یا مبنی، تو وہ آخری حرف پر ظاہر ہوتی ہے، اور اگر وہ کلمہ فعل ہو تو اس کی ابتدائی حرکت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مثلا اگر فعل ماضی ثلاثی مجرد ہے تو وہ مفتوح الفا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن عین الفعل کی حرکت سماعی ہے۔ عین الفعل کہیں مضموم ہے فعل، کہیں فعل، کہیں فعل۔ اسی طریقے سے اسماء میں بھی آخری حرکت تو عوامل کے حساب سے آتی ہے، لیکن ابتدائی حرکت اور بیچ والے حروف کی حرکت یہ ہم محتاج ہیں لغت کے، لغت کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اب وہ رات کو میں نے جب تیاری کی تو یہ لفظ پتہ نہیں کیوں ذہن میں نہیں آئے کہ میں لغت میں دیکھ لیتا کہ انوطن ہے یا انوطن ہے۔ تو اس حوالے سے بہرحال یہ لفظ کو فی الحال آپ میرے خیال میں انوطن پڑھیں، انوطن نہیں، انوطن نون کو ساکن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو ایک دوسرے کے علاقے پر قبضہ کر لیتے تھے۔ وہ زمین جو مسلمانوں نے فتح کی ہے اپنے بل بوتے پر، اپنی طاقت پر، وہ زمین قیامت تک تمام مسلمانوں کی ہے، کسی ایک مسلمان کی نہیں۔ مثلا جو ہے کیا ہے، خیبر میں تو ہم لوگ نہیں تھے، لیکن خیبر کی بھی جو زمینیں فتح ہوئیں ان میں ہمارا بھی حصہ ہے، اگرچہ ہمارے باپ دادا بھی اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ زمینیں بیچی نہیں جا سکتی۔ بھائی مولوی ہیں، کوئی طریقہ حلال کا بتا دے، کیونکہ مولوی صاحبان جو ہے حرام کو حلال کر سکتے ہیں۔ آپ کو شاید پریشانی ہو، بھائی اسلام نے ایسے طریقے بتائے ہیں، کہتے ہیں جو زمین فتح ہوئی تھی وہ آپ کو استعمال کے لیے دی جا سکتی ہے کہ آپ استعمال کریں۔ آپ نے اس زمین میں 2 درخت لگا لیے، اب درخت آپ کی ملکیت ہو گئے، ان درخت کی وجہ سے آپ وہ زمین بھی بیچ سکتے ہیں۔ آپ نے اس زمین میں کوئی کمرہ بنا لیا تو اس کمرے کی وجہ سے وہ زمین بھی بیچ سکتے ہیں۔ جب تک وہ کمرہ اور درخت موجود ہیں تب تک وہ خریدار کے پاس رہے گی، لیکن اگر وہ کمرہ بھی خراب ہو گیا، درخت بھی اس نے کاٹ دیے، تو اب وہ اس کی ملکیت نہیں ہے، اس میں تصرف کا حق رکھتا ہے، لیکن اب وہ پھر کسی اور کو بیچنا چاہے تو نہیں بیچ سکتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ مکے کے گھر بھی نہیں بیچے جا سکتے، البتہ جو نبی کریم کے زمانے کے گھر تھے، ابھی جو نئے بنے یہ بیچے جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا پلاٹ تمام مسلمانوں کا ہوگا، پلاٹ خریدار کا نہیں ہوگا۔ چلیں پہلا مسئلہ آسان ہے، دوسرے مسئلے کی بھی 2-4 جو ہے کہ منٹ خلاصہ بتا کے پھر اس کی بھی عبارت پڑھیں گے۔ مبیع کے لیے شرط ہے کہ آپ میں قدرت ہو کہ آپ وہ خریدار کے حوالے کر سکیں۔ مومن علی صاحب آپ کا چہرہ ادھر ہو تو میں دیکھتا رہوں، زیارت تو ہو۔ مثلا آپ اپنی بکری بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی رسی کھول کے میرے ہاتھ میں دے سکتے ہیں، تو یہ آپ کی بیع جائز ہے۔ لیکن آپ کے کبوتر آسمان میں اڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ سامنے کبوتر دیکھ رہے ہو، یہ میں نے آپ کو بیچ دیا، تو بھائی میں کہوں گا کبوتر میرے حوالے کرو، آپ کہیں گے وہ تو نہیں کر سکتا، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا ہم دریا گھومنے گئے، وہاں پر ایک مچھلی آپ نے دیکھی، آپ نے کہا یہ مچھلی دیکھی، میں نے کہا ہاں، آپ نے کہا یہ میں نے آپ کو بیچ دی، بھائی میں کہوں گا کہ آپ وہ چیز بیچیں جو آپ کے قدرت میں ہے کہ آپ میرے حوالے کر سکیں۔ البتہ اگر مچھلی آپ کے ذاتی زمین کے کسی کھڈے میں ہے، کسی تالاب میں ہے، اور تالاب بھی بالکل محدود ہے، آرام سے پکڑی جا سکتی، ہاں پھر آپ بیچ سکتے ہیں، اگرچہ بیچنے کے وقت وہ میرے ہاتھ میں نہیں دیں۔ جس طریقے سے آپ کے گھر میں وہ بکری گھوم رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ سامنے بکری گھوم رہی ہے، یہ میں نے آپ کو بیچ سکتے ہیں، یعنی اسی وقت وہ میرے ہاتھ میں دینا ضروری نہیں، لیکن آپ کے بس میں ہو کہ اگر پکڑنا چاہیں تو پکڑ کے میرے حوالے کر دیں۔ بات واضح ہو گئی؟ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف۔ وَهُنَا مَسَائِلُ، بھائی کیا ہے مومن صاحب کو کیا مسئلہ ہے؟ خوب ہاں اچھا،
اللہ خیر کرے گا، کاظم صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، ان کی بھی زیارت ہوتی تو بہتر تھی، اب کیا کریں۔ وَهُنَا مَسَائِلُ، ہونا بیٹا یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، ہونا یعنی یہاں پر، وہاں پر نہیں، یہاں پر۔ اگر وہاں کا ترجمہ کرتے تو ہونا کے بعد پھر ایک کاف لگ جائے، ہونا کا، پھر یہ دور کا اشارہ ہو جائے گا۔ الاولا، الاولا سے پہلے بیٹا المسئلۃ جو ہے کیا ہے وہ ذہن میں رکھیں۔ اگر مومن کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی تو آپ آرام کر سکتے ہیں مومن، نہیں تو ہم 10-15 منٹ میں عبارت پڑھ لیں گے۔ الاولا یعنی المسئلۃ الاولا، پہلا مسئلہ، یشترط شرط ہے، کون المبیع، مبیع کا ہونا، مما ان چیزوں میں سے، یملک، یملک کا مطلب کیا ہے، اے یقبل الملک شرعاً، یعنی وہ شرعی طور پر قبول کرتی ہے کہ کسی کی ملکیت میں جائے۔ مثلا جیسے گائے، بکری، بھینس، فلا یصح بیع الحر، پس آزاد انسان کا بیچنا صحیح نہیں ہے۔ وما لا نفع فیہ، اور اسی طریقے سے اس چیز کو بھی بیچنا صحیح نہیں جس میں کوئی نفع نہیں، غالباً، غالباً کا مطلب کیا ہے بیٹا، ممکن ہے کہیں کہیں اس کا کوئی نفع ہو لیکن اکثر اوقات اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا ہے۔ آپ ناخن تراشتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، بھائی ان کا کیا فائدہ ہے؟ ممکن ہے کوئی حکیم اس کو دوائی میں استعمال کرتا ہو لیکن عام طور پر اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ کل حشرات، جیسے حشرات ہے، حشرات یعنی زمین کے کیڑے مکوڑے، بفتح شین، فرماتے ہیں حشرات بھی نہیں پڑھیں، حشرات بھی نہیں پڑھیں، حش، شین کو فتح دیں۔ کل حیات، حیات جیسے سانپ ہوتے ہیں بیٹا، خوب، اور جمع ہے یہ، والاقارب، اقارب اقرب کی جمع ہے، بچھو، ٹھیک ہے۔ والفئران، فئران کا ترجمہ کیا ہوگا بیٹا، چوہے، جیسے چوہے وغیرہ ہیں تو آپ چوہے وغیرہ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اگر چلے جائیں جناب جو ہے کیا ہے وہ دوسرے زمین کے مخلوق کی طرف، وہ دوسرے کیا ہیں، مثلا مینڈک وغیرہ، وہ بھی آپ نہیں بیچ سکتے ہیں۔ خوب، والفئران چوہے، والخنافس، خنافس بیٹا اس کو وہ جو ہے کیا وہ فارسی میں تو بولتے ہیں سوسک، اور اردو میں بولتے ہیں لال بیگ۔ یہ جو واش روم میں سرخ قسم کے جو ہے کیا کیڑے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار تھوڑا سا اڑتے بھی ہیں، ان کے پر بھی ہوتے ہیں، وہ نہیں بیچ سکتے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ فارسی میں سوسک بولتے ہیں، اردو میں لال بیگ بولتے ہیں، سندھی کا مجھے بھی پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ وہ نمل، نمل کیا ہے، چونٹیاں، ٹھیک ہے، چونٹی، چونٹی تو سمجھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، چونٹیاں بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ وَنَحْوِهَا، مکھیاں بیچنا چاہیں وہ بھی نہیں بیچ سکتے، مچھر بیچنا چاہیں وہ بھی نہیں بیچ سکتے۔ اِذْ لَا نَفْعَ فِيهَا، اس لیے کہ یہ جو حشرات ہیں ان میں کوئی ایسا نفع نہیں ہے، یقابلو بالمال، یقابلو بیٹا فعل مجہول پڑھیں گے، اس میں ہوا کی ضمیر ہے جو جاری نفع کی طرف، یعنی ایسا نفع جس کے مقابلے میں مال دیا جائے۔ وَإِنْ ذُكِرَ لَهَا، اگرچہ ان حشرات کے لیے ذکر کیے گئے ہیں، فی الخواص، خواص یعنی کیا، کسی خاص لائن میں، مثلا میڈیکل میں، حکمت میں، خوب منافع، ٹھیک ہے، منافع ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہ الخارج، یہ جو تھوڑے بہت ان کے فوائد ہیں یہ خارج ہو جاتے ہیں بقول ہی، قول ہی کی ضمیر بیٹا جائے گی شہید اول کی طرف، غالباً، شہید اول نے جو غالباً کا لفظ کہا کہ بھائی اکثر اوقات ان چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کبھی کے بار کوئی فائدہ ہو تو الگ بات ہے۔ وہ فضولات الانسان، اور اسی طریقے سے انسان کے فضولات، فرماتے ہیں فضولات میں آپ نے تو فا پر ضمہ پڑھ دیا، کہتے نہیں، فا پر بھی فتح پڑھیں، زواد پر بھی فتح پڑھیں، فضلات، ٹھیک ہے۔ یہ جمع ہے کس کی بیٹا، فضلتن کی۔ یہ فضلتن کیا ہے، یعنی انسان کی فالتو چیزیں ہیں، ان کو بھی نہیں بیچ سکتے ہیں۔ خوب، کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہتے ہیں کہ بھائی ان کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے،
وَإِنْ كَانَتْ اگرچہ یہ فضلات کیا ہو طاہرہ پاک ہو. بیٹا ہمارے جو بال کاٹے جاتے ہیں ہمارے بال کٹنے کے بعد نجس نہیں ہوتے ہیں. صرف فضلات سے مراد انسان کا پیشاب پاخانہ نہیں بلکہ انسان کی اور بھی چیزیں ہیں. مثلا جو ہے کیا ہے آپ نے کوئی دانت نکلوایا تو وہ دانت بھی پاک ہے, بیچ نہیں سکتے ہیں. بال کٹوائے وہ بھی نہیں بیچ سکتے ہیں. الا لبن المرأۃ لیکن عورت کا دودھ یہ بھی عورت کی فالتو چیز ہے لیکن اس کو بیچنا صحیح ہے. وَيَصِحُ بَيْعُهُ اس دودھ کو بیچنا صحیح ہے. وَالْمُعَاوَضَةُ عَلَيْهِ اور اس دودھ پر عوض لینا یہ بھی صحیح ہے. بیٹا پھر دودھ عورت کیسے بیچے گی؟ توجہ فرماتے ہیں یا تو نکال کے وزن کے ذریعے بیچے کہ ایک چھٹاک دودھ کی اتنی. آج کل کچھ ایسے پمپ آ گئے ہیں جو عورت اپنے سینے پہ لگاتی وہ دودھ پمپ میں آ جاتا ہے, یا ٹائم کے حساب سے 24 گھنٹے دودھ پلانے کے اتنے, ٹھیک ہے. یا مقدار کی بتائے کہ میں دن میں 1 مرتبہ دودھ پلاؤں گی اس کے اتنے پیسے لوں گی, 2 مرتبہ کتنے پیسے لوں گی. ہو بالمقدار مقدرن البتہ وہ معین ہو, بالمقدار المعلوم فرماتی ہیں تو دودھ کی مقدار معین کی جائے, اب المدت یا اس کی جو ہے کہ ٹائم مقرر کیا جائے. بھائی کیوں دودھ بیچنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں لے عزم الانتفاع بہی اس لیے کہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے جناب اس دودھ کے ذریعے. اب یہ میرے ہاتھ میں ایک نسخہ ہے, آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. اس میں تھوڑا بہت الفاظ کے جو ہے نا زیر زبر کا بھی بتائے. کہتے ہیں عزم سے مراد آپ عزم کو اس طریقے سے پڑھیں کہ عین کو کسرہ دیں کیونکہ ویسے عزم ہڈی کی معنی میں, تو یہاں پر اس کے مطابق ہوگا عزم, ٹھیک ہے. عزم کے یعنی اس میں فائدہ زیادہ ہے. خوب اس کے بعد پھر فرماتے ہیں ولل مباحات مباح چیزیں بھی نہیں بیچ سکتے. بیٹا مباح چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ یعنی جو کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے, ہر ایک کے لیے ان سے استفادہ کرنا کیا ہے صحیح ہے, یا جس نے پہلے پایا وہ اسی کی چیز ہو جائے گی. جیسے دریا پہ آپ مچھلی پکڑنے جائیں گے تو وہ مچھلی کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے. یا سرکاری زمین جیسے تھر وغیرہ پتہ نہیں آپ گئے ہیں یا نہیں گئے, تھر میں بھی وہ زمینیں سرکاری ہیں. جس نے وہاں پر پہلے تھوڑے بہت پتھر لگائے یا جس نے تھوڑی بہت جو کیا ہے کوئی پاؤں کے ذریعے لکیر نکالی کہ بھائی اتنا پلاٹ میرا, وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک کسی نے قبضہ نہیں کیا ہے تو اس کو بیچنا ٹھیک نہیں. قبل الحیازت حیازت کو آپ قبضے کی معنی میں لے لیں. لے انتفاع الملک انہا کی ضمیر بیٹا مباحات کی طرف جائے گی, اس لیے کہ مباحات میں وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ بیچ سکے. ہین اذن کا اشارہ کہا جائے گا یعنی قبل الحیازت قبضے کرنے سے پہلے بیچ نہیں سکتے ہیں. والمتبائعان حالانکہ بیٹا یہ لفظ صرفی اعتبار سے ہونا چاہیے متبائعان, الف زائد کے بعد یہ یا حمزہ میں تبدیل ہونی چاہیے. متبائعان سے مراد کیا ہے؟ بیچنے والا اور خریدنے والا. فیہا جناب ان مباحات میں یہ کیا ہیں؟ سیان یعنی مساوی ہیں. بھائی یہ دریا کی مچھلی میں جتنا بیچنے والے کا حق ہے اتنا خریدنے والے کا حق ہے, تو بیچنے والا کس چیز کے پیسے لے رہا ہے؟ وَقَذَا بَعْدَ الْحِيَادَةِ قبل نیت تملک. اچھا بیٹا مچھلی آپ کے جال میں آ گئی, مچھلی آپ کے کنڈے میں آ گئی, کیا اب بیچ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر آپ نے اس کے مالک بننے کی نیت نہیں کی, قبل نیت تملک مالک بننے کی نیت سے پہلے بھی نہیں بیچ سکتے ہیں. ان اعتبرناہا اگر ہم نیت کو معتبر سمجھیں فی ہے اس ملک میں اور مالک بننے میں. کما هو الاجود ہوا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اعتبار نیت, جیسے کہ نیت کو معتبر سمجھنا جو ہے کیا ہے یہ بہتر قول ہے. ولل ارض المفتوحۃ اور اسی طریقے سے آپ اس زمین کو بھی نہیں بیچ سکتے جو فتح کی گئی ہے انوتن بفتح العین. فرماتے انوتن ٹھیک نہیں ہے,
عین کو فتح دے کے پڑھے ہیں، اے قہرن جو زبردستی مسلمانوں نے جنگ میں حاصل کی تھی، کہ ارض العراق جیسے عراق کی زمین ہے، وہ شام کی زمین ہے، لأنہا اس لیے کہ یہ زمین للمسلمین قاطبتاً یہ تمام مسلمانوں کی زمین ہے، لا تملکو علی الخصوص یہ زمین خاص کسی کی ملکت نہیں ہوگی، زید کی، خالد کی، بکر کی ملکت نہیں ہوگی، الا ایک صورت میں بیٹا ملکت ہو سکتی ہے، تبعاً لآثار المتصرف اس زمین کے استعمال کرنے والے کے کوئی آثار اس پر ہوں، درخت لگایا ہو، کمرہ اس میں بنایا ہو، یا اس میں کوئی پانی کا موٹر لگایا ہو، پھر بیچ سکتا ہے، من بناء و شجر اس میں کوئی بلڈنگ ہے، اس میں کوئی درخت ہے، فی ہے خوب، اب فی ہے کی جگہ پر فیہا ہوتا تو بہتر تھا بیٹا، یہ ارض مفتوحہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے تو ارض مونس ہے، فَيَصِحُ فِي الْأَقْوَى تو ان آثار کی وجہ سے یصح یعنی یہ بے صحیح ہے، وہ تب کا اور یہ جو زمین ہے یہ باقی رہے گی، تابعۃ لہو اس اثر کے تابع، یعنی جب تک اس میں بنا ہے، جب تک شجر ہے، تب تک اس کی خرید و فروش کی جا سکتی ہے، ما دامت الاثر، فَإِذَا زَالَتْ جب آثار زائل ہو گئے، رجعت زالت کی بیٹا ضمیر جائے گی آثار کی طرف، رجعت کی ضمیر جائے گی اس زمین کی طرف، پھر وہ زمین لوٹ آئے گی الی اصلہا اپنے اصلیت کی طرف، یعنی اب پھر وہ زمین تمام مسلمانوں کی ہو گئی۔ والمراد منہا فرماتے یہ جو آپ نے ارض مفتوحہ کہا اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے المحیات وقت الفتح، وہ زمین محیات کا لفظی ترجمہ تو زندہ، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے آباد، یعنی جو زمین فتح کرتے وقت آباد تھی اس کی بات کریں۔ اما الموات ویسے موات مری ہوئی، لیکن یہاں پر آپ اس کا جو ہے ترجمہ کریں گے غیر آباد، لیکن وہ زمین جو غیر آباد تھی فَيَمْلِكُهَا پھر اس زمین کا مالک ہو جائے گا المحیی وہی شخص جس نے اس زمین کو آباد کیا ہے، وَيَصِحُ بَيْعُهَا اور اس غیر آباد زمین کو آباد کرنے کے بعد بیچنا صحیح ہے، ہو من غیرہا جیسے آپ اپنی گائے بکری بیچتے ہیں، من الاملاک جو آپ کی ملکیتیں ہیں، بس غیر آباد زمین آباد کرنے والا بیچ سکتا ہے، لیکن وہ زمین جو کہ آباد تھی جنگ کے وقت اس کو کوئی بھی نہیں بیچ سکتا۔ والاقرب بیٹا یہ غالباً نظر ہے شہید اول کا، قول اقرب یہ عدم و جواز بیع رباء مکہ، رباء گھروں کی معنی میں ہے، یعنی مکے کے گھر بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ خوب اے دورہا فرماتے رباء گھر کی معنی میں ہے، زادہ اللہ شرفاً اللہ تعالیٰ اس مکے کے شرف میں اضافہ فرمائے۔ خوب کیوں بیچنا جائز نہیں ہے؟ لنقل شیخ فی الخلاف بیٹا خلاف کتاب کا نام ہے، اور جب بھی لمہ میں شیخ کا لفظ آئے تو اس سے مراد شیخ توسی، شیخ سے اگر مفرد ہو، اور اگر شیخان تثنیہ آئے تو اس سے مراد شیخ توسی اور شیخ مفید، بات واضح ہو گئی، اور جب بھی علامہ کا لفظ آئے تو اس سے مراد علامہ ہلی۔ خوب تو خلاف بیٹا یہ کتاب ہے جس میں اختلافی مسائل لکھے گئے ہیں، نقل کیا ہے شیخ توسی نے اپنے کتاب الخلاف میں الاجماع، یہ اجماع کو منصوب پڑھیں گے کیونکہ نقل کے لیے مفعول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اجماع ہے علی عدم جواز ہی، جواز ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ بیع دور مکہ، بیع کی طرف، یعنی مکے کے گھر بیچنا جائز نہیں ہے۔ ان قلنا اگر ہم قائل ہو جائیں انہا بتحقیق یہ مکے کے گھر فتحت فتح کیے گئے ہیں، انوتن زبردستی۔ بعض لوگ بیٹا یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے صلح کے ذریعے مکے کو فتح کیا تھا، اگر صلح کا عنوان آئے گا تو پھر گھر بیچ سکتے ہیں، اگر ڈنڈے کا زور آئے گا کہ نبی کریم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈنڈے کے زور پہ مکہ فتح کیا تو پھر نہیں بیچ سکتے ہیں۔ لاستواء الناس اس لیے کہ سب لوگ مساوی ہیں، فیہا ان گھروں میں، ہین اذن
جب وہ فتح ہوئے ہیں زبردستی. ولو قلنا، لیکن اگر ہم قائل ہو جائیں انہا فتحت صلحاً، کہ بھائی یہ مکے کے گھر جو ہے فتح کیے گئے تھے صلح کی وجہ سے، تو جاز، بیٹا جاز بروزن کال، جاز کا فائل کون ہے؟ ہوا کی ضمیر، وہ پلٹ رہی ہے بے کی طرف، پھر یہ بیچنا جائز ہے. وہ فی تقیید المنع بالقول، اور کہتے ہیں اگر ہم قید لگائیں منع بے کو اس قول کے مطابق جو کہتے ہیں بفتح ہا انوطن، کہ یہ زبردستی فتح کیے گئے تھے گھر، تو بھی ہم کیا کہیں گے؟ ما تعلیلہ بنقل الاجماع، جبکہ علت بیان کی گئی ہے اس منع کی کہ اجماع آیا ہے. المنقول بخبر الواحد، وہ اجماع جس کو نقل کیا گیا ہے خبر واحد کے ذریعے، تنافرون، تو اس میں بیٹا جو ہے کیا ہے؟ تنافر. تنافر یعنی تنافی ہے. کیوں بھائی؟ اگر اجماع آیا ہے کہ گھر نہیں بیچ سکتے، توجہ میری طرف، تنافر کو سمجھیں. اجماع آیا ہے تو پھر آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ زمین کو فتح کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ بس اجماع کہتا نہیں بیچو. اور اگر اجماع ثابت نہیں ہے تو پھر مفتوحۃ الانواع کی بات کرو. بھائی دو سبب آپ کیوں بیان کرتے ہو؟ اجماع اکیلا ہی جو ہے کیا ہے؟ وہ کافی ہے. لأن الاجماع ان ثبت، اس لیے کہ اگر اجماع ثابت ہو گیا تو لم یتوقف علی امر آخر، وہ پھر کسی اور چیز پر متوقف نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے مفتوحۃ الانواع کی جو ہے کیا قید لگیں. وَإِن لم يثبت، اور اگر اجماع ثابت نہیں ہے تو افتقر الی التعلیل، پھر محتاج ہے کون بیٹا؟ یہ منع، یعنی یہ جو ہم کہتے ہیں گھر نہیں بیچو، یہ محتاج ہے الی التعلیل، کہ ہم اس کی علت بیان کریں بالفتح انوطن، کہ یہ گھر زبردستی جو ہے کیا ہے؟ فتح کیے گئے تھے. وغیرہ ہی، یا فتح کے علاوہ بیٹا کوئی اور آپ کو دلیل ڈھونڈنا پڑے گا. وَيَبْقَى فِيهِ، اور باقی رہے گا فیہ ایک اشکال اس بیع اور عدم بیع میں، انہ المختار سابقاً، بالتحقیق کہ وہ بات جس کو مصنف نے پہلے انتخاب کیا، بیٹا کیا تھا؟ من ملک ہی طبعاً، کہ بھائی یہ چیزیں جو تمام مسلمانوں کی ہیں ان کے بھی آپ مالک بن سکتے ہیں آثار کی وجہ سے. تو بھائی مکے کے وہ والے گھر تو ختم ہو گئے نا، اب تو سب نے نئے گھر بنائے ہیں، اب تو بیچنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. یم بغل جواز، پھر تو بہتر ہے کہ ہم جواز بیع کے قائل ہو جائیں. للقطع، اس لیے کہ ہمیں یقین ہے بتجدد الآثار، کہ مکے کے پورے شہر میں وہ آثار جو پہلے تھے وہ اب نئے ہو گئے ہیں. فی جمیع دورہا، مکے کے تمام گھروں میں. اما کانت علیہ عام الفتح، فتح والے سال جن گھروں کی پوزیشن تھی اب وہ اس پوزیشن پر نہیں ہیں. وَرُبَّمَا عُلِّلَ الْمَنْعُ، اور بعض مولویوں نے کہا کہ گھر بیچنے سے جو منع کی گئی اس کی علت کیا ہے؟ بروایت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے رسول اکرم سے، بنہی عنہ، کہ نبی کریم نے نہیں کی ہے عنہ اس گھر بیچنے سے. وَبِقَوْنِهَا فِي حُکم المسجد، بیٹا کاظم، اور کہتے ہیں یہ جو مکے کے گھر ہیں یہ مسجد کے حکم میں ہیں. بھائی یہ کیسے؟ اگر مسجد کے حکم میں، یعنی پھر اس میں بیوی شوہر، اس میں واش روم بنانا، یہ وہ. کہتے ہیں دیکھیں رسول اکرم کے لیے یہ کہا گیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اللہ مقدس ہے جس نے رسول اکرم کو سیر کرایا مسجد الحرام سے. حالانکہ رسول اکرم مسجد الحرام میں نہیں تھے، وہ کسی کے گھر میں تھے، بس معلوم ہے کہ اس گھر کو بھی مسجد الحرام کہا گیا، اور مسجد کو بیچنا جائز نہیں ہے، نتیجے میں ان گھروں کو بھی بیچنا جائز نہیں ہوگا. فی حکم المسجد، کہ یہ گھر مسجد کے حکم میں ہے. کیوں؟ لآیت الاسراء، آیت اسراء کی وجہ سے. بیٹا آیت اسراء جو ہے کیا ہے؟ وہی جو نبی کریم کے سیر کے بارے میں آئی ہے. ما انہ کان من بیت ام ہانی، جبکہ رسول اکرم کی معراج ام ہانی صاحب کے گھر سے ہوئی تھی. ام ہانی صاحب یا صاحبہ، یہ اب آپ خود فیصلہ کریں. لیکن الخبر لم یثبت، کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے. وہ حقیقت المسجدیت منتفیت، اور حقیقت میں یہ گھر مسجد یہ بھی منتفی. ہاں مجازن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی
ہمارے والد کا گھر ہمارے لیے ایسے ہے جیسے مسجد، تو اس پہ مسجد کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ وہ مجاز المجاورہ و شرف والحرمہ، کہتے ہیں مجاز المجاورہ یعنی یہاں پڑوس میں ہونا، یہ مجازن ہم نے مسجد کو اس گھر پر استعمال کر دیا کیونکہ یہ مسجد کے قریب گھر تھا، ٹھیک ہے۔ وہ شرف، اور جو شرف اور عزت احترام کی وجہ سے ہم گھر کو مسجد کہہ رہے ہیں، والحرمہ احترام کی وجہ سے ممکن یہ بھی ممکن ہے، تو نتیجے میں ہم اس کو حقیقی مسجد نہیں کہیں گے۔ والاجماع غیر متحقق، اور آپ نے جو اجماع کی دعویٰ کی کہ مکے کے گھر نہیں بیچو، وہ اجماع بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر مغل صاحب نتیجہ کیا نکلے گا؟ فالجواز متجہون، پھر مکے کے گھروں کو بیچنا بیٹا جو ہے کیا ہے یہ متجہ اور بہتر ہوگا۔ تو آپ خام خواہ جو ہے کیا ہے ہمیں زبردستی نہ منوائیں کہ مکے کے گھر نہیں بیچ سکتے کیونکہ مسجد ہے، بھائی حقیقت میں مسجد نہیں۔ آپ کہیں گے رسول اکرم نے نہیں کی ہے، وہ نہیں ثابت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے اجماع ہے کہ مکے کے گھر نہیں بیچو، تو وہ اجماع بھی ثابت نہیں ہے۔ جب منع کی کوئی بھی دلیل ہمارے پاس ثابت نہیں ہو سکی تو پھر ہم کہیں گے مکے کے گھر بیچنا جائز ہیں، چاہے پرانے والے گھر ہوں چاہے ان میں کوئی تبدیلی کی گئی ہو۔ میرے خیال میں یہیں پر بس کرتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی ابھی ناشتہ کرنا ہے، انشاءاللہ دوسرا مسئلہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔